وقار صاحب کا سوال یہ ہے کہ ہمیں ایک دن میں، وقار صاحب کہہ رہے ہیں 76,000 خیال آتے ہیں، وقار صاحب 60,000 آتے ہیں جی. جو سائنس ہے وہ بتاتی ہے کہ ایک دن میں انسان کو ٹوٹل جو خیال آتے ہیں وہ 60,000 ہے، قریب قریب ہے 76 اور 60. لیکن وقار صاحب کا سوال یہ کہ 76 یا 60,000 خیالات کو کنٹرول کیسے کیا جائے. بندہ تو ایک خیال نہیں سام سکتا. کدے روٹی کھلنی ہوئے نا تو بندے نو خیال، بندے نو کوئی لگ چیزاں یاد کراؤ، وہ دماغ چ روٹی پھسی ہوندی ہے کہ نہیں ہے جی. اور بندے نو ٹیکا لگنا ہوئے نا تو بندہ آدھا گھنٹہ پہلے ٹیکا لگنا شروع ہو جاتا ہے. تسی کدے نوٹ کرنے بندے دا آپریشن ہونا ہے تو 2 دن پہلے آپریشن شروع ہو جاتا ہے. وجہ کیا؟ وہ خیال حاوی ہو جاتا ہے. رزلٹ کل آنا ہوتا ہے، نیند آج نہیں آتی ہے کہ نہیں ہے جی. لاٹری کل نکلنی ہوتی ہے، خوشی آج نہیں ہماری. تو ہوتا کیا سر، خیال کو دنیا کا کوئی بندہ خیال کو پکڑ نہیں سکتا سر. پہلی بات، پہلا نقطہ یہ کہا جاتا ہے. لیکن سر ہوتا یہ کہ خیال کا ایک ابا جی ہے، اس کا نام ہے احساس، فیلنگ. ہم میں سے کوئی بندہ اپنے خیال کو نہیں پکڑ سکتا لیکن فیلنگ کو پکڑ سکتا ہے سر. مثلا اگر میں اچھا محسوس کرنا چاہوں میں کر سکتا ہوں. کیسے؟ میں وہ کام کروں جس سے میں اچھا محسوس کرتا ہوں. نمبر 1. میں اس کو ملوں جس سے میں اچھا محسوس کرتا ہوں. نمبر 3. میں ان یادوں کو تازہ کروں جن سے میں اچھا محسوس کرتا ہوں. ہوتا کیا ہے، جیسے ہی آپ اچھا محسوس کرتے ہیں آپ کو خیال اچھے آنا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے خیال ڈیپینڈنٹ ہیں ہماری فیلنگز پہ. آپ نے کبھی تجربہ کیا ہو نا، آپ گھر سے بڑے خوش خوش نکلے ہیں، موٹر سائیکل پہ ہیں، گاڑی پہ ہیں، ایک بندہ آپ کو کٹ کرتا ہے، آپ کہتے ہیں لنگو جی ہنس کے، اور آپ کا موڈ گھر سے خراب ہے. آپ نکلے، کسی نے گاڑی آگے گزاری ہے، ہوا کیا ہے، گاڑی وہی ہے، فرق صرف آپ کی فیلنگ کا ہے جی. فیلنگ کا ہے جی. آپ کہیں جا رہے ہیں، کسی نے آپ کو سلام کیا، آپ کا موڈ اچھا ہے، آپ کہتے ہیں وعلیکم السلام جی بڑی مہربانی. آپ کا موڈ اچھا نہیں ہے، آپ کو سلام کیا، آپ کہتے ہیں ہوں. بڑے لوگ آپ کو ملیں گے جی، ہے کہ نہیں ہے جی. اب ہوا کیا ہے، فیلنگ نے تھاٹس کو پکڑ لیا سر. آپ فیل اچھا کرنا سیکھیں، تھاٹس کو نہ مینج کریں. یہ سائنٹیفک جواب دیا میں نے. صوفیہ کرام نے اس کا جواب اور بڑا شاندار کر دیا. پہلا حصہ میں نے کیا کیا، یہ مائنڈ سائنسز کا جواب ہے جو کہ رونڈا بائرن دیتی ہے سیکرٹ، اپنی مووی میں بھی، اپنی کتاب میں بھی، کہ دنیا کا کوئی بندہ اپنی سوچوں کو نہیں پکڑ سکتا، ہاں فیلنگ کو پکڑ سکتا ہے. اگر آپ اپنی فیلنگ ڈیولپ کرتے ہیں تو آپ کی سوچیں جو ان سی ہیں وہ کنٹرول میں رہنے لگ پڑتی ہیں. آپ میکسیمم ٹائم کوشش کریں اچھا محسوس کریں. اگر آپ اچھا محسوس کرتے ہیں تو آپ کی سوچیں جو ان سی ہیں وہ اچھی رہنے لگ پڑتی ہیں. دوسرا، صوفیہ کرام نے جو طریقہ بتایا وہ کہتے ہیں عشق اس کا حل ہے. عشق یا جنون. آپ کسی بھی کام کے جنون کی طرف چلے گئے ہیں، آپ کو پاس غیر سوچ نہیں آئے گی. غیر سوچ سے مراد وہ سوچ دور ہونا شروع ہو جائے گی جو ریلیونٹ نہیں ہے. آپ کو ہر وہ سوچ آئے گی جو آپ کے عشق سے متعلق ہے. کہا جاتا ہے کہ جی ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے، مجنوں سامنے سے گزر گیا، انہوں نے نماز توڑ دی اور اسے روک لیا اور اس کی انسلٹ کی کہ تجھے شرم آنی چاہیے، میں نماز پڑھ رہا تھا، تو اندھا ہے، تو میرے سامنے سے گزر گیا. اس نے کہا کمال ہے یار، تو کس کی نماز پڑھتا ہے؟ میں تو جس کے عشق میں پھر رہا ہوں، مجھے یہ پتہ ہی نہیں لگا میں کہاں سے گزر رہا ہوں. تو جس کی نماز پڑھتا ہے تو نماز کم اور مجھے زیادہ دیکھ رہا ہے. آپ کئی لوگوں کو دیکھیں نماز پڑھے اور چڑی کہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں جی، کہیں گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں جی، کہیں گھر کے کھانے کو سوچ رہے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ عشق نہیں ہے، نماز میں عشق نہیں ہے. اقبال کہتا ہے کہ اگر تیرا جو قیام اور سجود ہے اس میں اگر عشق نہیں ہے، تڑپ نہیں ہے، تو تیرا قیام اور سجود حجاب ہے. وہ کہتا ہے جی تیرا قیام بھی حجاب، تیرا سجود بھی حجاب. اگر عشق نہ ہو میری نماز کا امام، اگر محبت اور عشق تڑپ نہیں آپ کو ملی، تڑپ جو انسی ہے نا انسان کو کیا کرتی ہے؟ دیوانہ کر دیتی ہے. انسان غیر خیال کو سوچ نہیں سکتا. میں نے ایک واقعہ لیکچر میں سنایا ہوا ہے، وہ اس لیے سنایا دیتا ہوں، سمجھانے کے لیے بڑا آسان ہے، آڈ سا لگتا ہے لیکن سمجھانے کے لیے بڑا آسان ہے. ایک صاحب، دنیا میں نا محبت 2 طرح کی ہوتی ہے، جرنلی دنیا داری والی محبت کی بات کروں، انسان مرد کی اور عورت مرد کی جو بھی یہ محبت ہوتی ہے، اسے ہم ایک محبت کو کہتے ہیں فرسٹ سائٹ لو. یہ اچانک ہو جاتی ہے، بندہ جا رہا ہے، بندہ دیکھا ہے، بندہ پاگل ہو گیا اس کے پیچھے. اور دوسری محبت ہوتی ہے جو ہوتے ہوتی ہے. یہ دنیا میں پنجاب میں جتنی شادیاں ہیں یہ ہوتے والی محبتیں ہوتی ہیں. کہنا بیاہ کر دو پیار آپ ہی ہو جائے گا، ہے کہ نہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ جو فرسٹ سائٹ لو ہے نا، یہ دنیا کا ایک پوری کی پوری سائنس ہے جی. یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، کبھی مجھے دوبارہ زندگی نے موقع دیا تو اس پہ ایک علیحدہ لیکچر میں آپ کو اس پہ دوں گا، جو میری ریسرچ ہے اس کے اوپر. ایک پورا سائنٹیفک لیکچر ہے. اس طرح کی باتیں پازیٹیو وے بھی نہیں کی جاتی، علم بھی نہیں ہوتا. میں غالب پڑھانے چلا گیا کلاس میں، غالب پڑھانا تھا، بچے رونے لگ پڑے. مجھے ایک بچہ کہتا ہے سر آپ نے عشق مجازی کمال سمجھایا. میں کہا کیونکہ میں نے کیا تھا اس لیے کمال سمجھایا. وہ جو سر ہے نہ اس نے کیا ہے نہ سمجھا سکے وہ. اب ہوا کیا ہے، جب آپ نے کیا ہوتا ہے فرسٹ سائٹ لو. ایک صاحب جا رہے تھے، انہوں نے ایک محترمہ کو دیکھا،
फर्स्ट साइड लव हो गया, जैसे ही देखा पागल हो गए, और इतने उसके पीछे दीवाने हुए। घर से वो किसी काम निकले थे, भूल गए, किसी बस्ती में रहते थे, मोहतरमा बियाबान की तरफ जा रही थी, पीछे पीछे चलने लग पड़े, जंगल आ गया, पीछे पीछे चलते रहे, पागलों वाली मोहब्बत थी। आगे दरिया आ गया, मोहतरमा को तैरना आता था, मोहतरमा ने छलांग लगा दी, इसे तैरना नहीं आता था, मोहब्बत इसकी बड़ी सच्ची थी, इसने भी पीछे छलांग लगा दी, मोहतरमा पार हो गई, ये भी गोते खाते खाते पार हो गए। पार हुए तो मोहतरमा दूर खड़ी थी, ये पीछे पीछे चल रहे थे, और उन्होंने हामते हुए कहा कि बस कर दो, मैं इश्क नहीं होता मेरे से साहब, अब मेरा हिसाब कर दो। तो इन्होंने कहा, तो मोहतरमा ने पीछे मुड़ के देखा और कहा आप? उन्होंने कहा जी हाँ, मैं आपका दुनिया में एक ही आशिक मैं। उसने कहा छोड़ो मुझे, वो देखो पीछे दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत आ रही है। उसने मुड़ के देखा तो मोहतरमा ने रख के चपेड़ मारी और कहा जिसको मोहब्बत होती है उसके पास ऑप्शन नहीं होती। आप दुनिया के ना कई लोग देखेंगे जी, वो एक बार मोहब्बत हुई, दोबारा मोहब्बत ही नहीं कर सके। मेरे एक दोस्त है, यूनिवर्सिटी पंजाब में प्रोफेसर हैं, वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेसर है, 48 उनकी एज हो गई है, शादी नहीं करते। मैं कहता क्यों नहीं करते? कहते वो जिससे मोहब्बत हुई थी उसकी मोहब्बत की वजह से शादी नहीं मैं करता। मैं कहता जी वो कहाँ पर है? कहता जी उसके बच्चे मामू मामू करते फिर रहे। उसकी शादी कहीं और होगी। मैंने उस गर्ज में, उस वादे के साथ मैंने शादी नहीं की, करनी उसी से थी। अब सर गुजारिश ये है कि सर आपके पास जब इश्क आ जाता है, अंदाजा लगाइएगा दुनियावी इश्क में इतनी ताकत है कि आप उसके लिए मरने को तैयार हो जाते हैं, आप उसके लिए गर्क हो जाते हैं। आप जरा अंदाजा लगाइए इश्क के रसूल करीम क्या ताकतवर चीज है। आप जरा अंदाजा लगाइए कि अल्लाह का इश्क क्या ताकतवर चीज है। आप जरा अंदाजा लगाइए कि मंसूर बिन हलाज फांसी दी जाती है, जिस्म को आग लगा दी जाती है, और जिस्म के जो राख है पानी पे फेंकी जाती है, वो राख भी इन्नल हक कहती है। इश्क है जी। दुनिया में कभी भी जोन सा इश्क इस लेवल का आप नहीं देखेंगे। इश्क का कमाल यह कि इश्क में गैर ख्याल जोन सा है वो शिर्क होता है। इश्क में जोन सा गाफिल होना शिर्क होता है। अगर आप किसी काम के आशिक हैं, किसी पैशन के आशिक हैं, किसी मकसद के आशिक हैं, किसी नजरिए के आशिक हैं, आप अल्लाह रसूल के आशिक हैं, आप किसी अल्लाह वाले की मोहब्बत पालते हैं, इस मोहब्बत में इतनी ताकत होती है कि तमाम के तमाम सोचें आपकी खत्म हो जाती हैं। सोच, एक जुमले में खत्म करने लगा हूं, सोच बाहवाला यार बाकी रह जाती है, बाकी सब फना हो जाती हैं सोचें आप। कोई सवाल?